السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ 3 سپٹمبر ہے، جمعرات ہے، سن 2020 ہے۔ پچھلے ویڈیوز میں بتایا آپ کو کراچی کی صورتحال کے حوالے سے 2 چیزیں آج میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو باقی بھی اور بہت ساری سیاسی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ جو اپوزیشن کی جو سیاستدان ہیں یہ فیٹف کی لیجسلیشن کی مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور دوسرا کہ آرمی چیف نے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کراچی کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 سال میں کراچی کے جو مسائل ہیں اس کو حل کر دیں گے۔ اور ویسے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے فیسیلیٹیٹر ہیں، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے کہ کس طریقے سے یہ آبجیکٹیو اچیو کیا جائے گا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں آرمی چیف، کہ جس سے کراچی کے اندر جو فنڈنگ آ رہی ہے وہ سیاستدانوں کی کرپشن کا شکار نہ ہو۔ اس میں سب سے وہ میں پوری آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ بڑے ڈیسیژنز ہیں جو لیے گئے ہیں، پیپلز پارٹی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ڈیسیژن جو ہیں امپلیمنٹ کیے جائیں گے، یہ ڈیسیژن انفورس کیے جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ کیوں اپوزیشن والے فیٹف کی لیجسلیشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ 2-3 چیزیں اس میں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس وقت قومی اسمبلی سے فیٹف کے بارے میں یہ جو ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو لیجسلیشن تھی، اپوزیشن نے اس کو ووٹ دے دیا۔ اس وقت تک ایک رپورٹ جو فیٹف نے تیار کی ہے، وہ رپورٹ کا اپوزیشن لیڈرز کو نہیں پتہ تھا۔ فیٹف نے اپنی رپورٹ میں جو باتیں کہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ این آر او اگر دیا گیا ایکسکیوز می کھانسی ہے، کہ این آر او پاکستان کے لیے بڑی تباہی کا باعث ہے، اور جو کرپٹ لوگ ہیں، خاص طور پر جو پولیٹیشنز ہیں، ان کو تھوڑے عرصے کے بعد جو این آر اوز ملے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن جو ہے اس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا۔ اور ایک اور بات اس میں یہ لکھی گئی ہے کہ بہت سارے جو پاکستان کے سیاستدان ہیں، بہت سارے جو لیڈران ہیں، انہوں نے پاکستان کو اس طرح سے لوٹا ہے جیسے کسی دشمن ملک کو لوٹا جاتا ہے۔ اب یہ جو فیٹف کی جو رپورٹ ہے، ایک رپورٹ میں یہ چیزیں ساری مینشن کی گئی ہیں۔ این آر او نہیں دیا جائے گا، اور آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اس ملک کو اس طرح سے لوٹا ہے جیسے دشمن کے ملک کو لوٹا جاتا ہے۔ تو یہ جو منی لانڈرنگ کے لاز ہیں ان کو سخت بنانا نہایت ضروری ہے۔ تو اب اپوزیشن کو جو یہ سمجھ آئی ہے، جیسے پاناما لیکس آئی تھیں اور اس میں پاکستان کے اکاؤنٹ ہولڈرز کا ذکر تھا، اس میں جج کا ذکر تھا، 2 ججز کے اکاؤنٹ سامنے آئے تھے، پولیٹیشین نواز شریف کا سارا وہ سامنے آیا تھا۔ تو ابھی اسی طرح یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے، تو بنیادی طور پر جو پاکستان میں، کیونکہ جو منی لانڈرنگ ہے، یہ جو بلیک منی ہے، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، پھر ان سیاستدانوں کے تعلقات ہیں مختلف تنظیموں کے ساتھ، جو یا تو مذہبی بنیادوں پر کام کر رہی ہیں، یا ڈرگز کا کام کر رہی ہیں، یا کسی اور چیز کا کام کر رہی ہیں۔ تو فیٹف وہ ساری فائنینسنگ کو ڈاکومنٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو بیہائنڈ دا سین فنڈنگ ہو رہی ہے وہ نہ ہو، اور جو کرپشن کے پیسے سے ہی جو بلیک منی ہے اسی سے ہی کرائم کے لیے پیسہ جاتا ہے، مافیاز بھی اسی سے بنتے ہیں، ڈرگ سمگلنگ بھی وہی ہوتی ہے۔ مختلف گروپس، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ لسانی ہوں، چاہے وہ ایتھنک ہوں، وہ پیسہ سارے کا سارا وہی استعمال ہوتا ہے۔ تو فیٹف کی رپورٹ جو ہے اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ آپ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور آپ پورا اس چیز پر آپ کام کریں گے۔ تو اب جب یہ بات چلی ہے پولیٹیشنز کو، تو انہوں نے کہا کہ اس میں زرداری صاحب نے شہباز شریف سے ملاقاتیں، آپ نے دیکھا کراچی میں وہ جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہوتی تھی، لیکن اب وہ اے پی سی کے ذریعے وہ بنیادی طور پر فیٹف کے ان قوانین کو، ان میں امینڈمنٹ چاہتے ہیں، ان میں پولیٹیشنز کا نام جو ہے، جس طرح نیب کے ساتھ نیب کے قوانین کے حوالے سے انہوں نے 34 امینڈمنٹس دی تھیں، اور ہر امینڈمنٹ پرسن اسپیسیفک تھی، آپ کو پتہ ہے۔
اللیجڈلی. اسی طرح یہ ابھی جو فیٹف میں یہ جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو قوانین ہیں، کیونکہ اس میں پولیس کو اختیارات ملنے ہیں کہ وہ گرفتاریاں کرے، ریکوریاں کرے، تو یہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیشین کا جو یہ چیز ان پر اپلائی نہیں ہوگی، اپنی کلاس کی وہ بچت چاہتے ہیں. لیکن میسج انہیں یہ مل گیا کہ آپ نے بالکل فیٹف پر کوئی آپ کو پالیٹکس کی اجازت نہیں ہوگی. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. دوسرا، میں نے کراچی کے حوالے سے کہا تھا آپ سے کہ آرمی چیف نے وہاں پر جو پچھلے وہ دو دنوں سے ہیں اور مختلف انہوں نے میٹنگز کی ہیں، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 3 سال کے اندر ہم کراچی کا جو الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے، کراچی کی جو سیوریج کا مسئلہ ہے، کراچی کی جو ڈرینیج کا مسئلہ ہے، یہ سارے کا سارا ہم حل کر دیں گے. اور اس میں ایڈوائزری کمیٹی انہوں نے کہا ہم نے بنا دی ہے. ایک بالکل یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یعنی وفاق اور صوبے نے جو ایڈوائزری کمیٹی بنائی کراچی کے معاملات کے لیے، وہ بنیادی طور پر جس میں ایم کا نمائندہ بھی شامل ہے، وہ پاکستان آرمی نے بنوائی ہے. اور اس کی وجہ کراچی کے مسائل کا حل ہے. ابھی یہ بتایا جا رہا ہے جو کراچی کے لوگوں کو رپورٹڈلی، جو بہت سارے لوگوں نے بتایا، کہ وہ اس ایڈوائزری کمیٹی میں ایکسپینشن کی جائے گی. اس میں جو بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو، نمائندوں کو شامل کیا جائے گا. اس میں اور بھی جو بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں شہر کے، ان کو شامل کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو سندھ کی جو گورنمنٹ ہے، وہ قانونی طور پر، عملی طور پر تو وہ اس بات کی پابند ہوگی کہ جو ڈیسیژن وہ ایڈوائزری کمیٹی لے گی، ان کمیٹی کو امپلیمنٹ ان فل اسپرٹ کیا جائے گا. اگرچہ یہ مراد علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کا کام ہے سارا اور ہم کسی چیز پر پابند نہیں ہیں، لیکن یہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں. یہ بالکل اس وقت کیونکہ ان کے پاس چارہ نہیں ہے. یہ کراچی میں جو حالات ہیں، اب یہ جو گجر نالہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں پیچھے بھی میں نے آپ سے کہا کہ یہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ تجاوزات ہٹانے کا ہے. نالوں کے ارد گرد اور جو بہت ساری مین شاہراہیں ہیں، وہاں پر جو بھی تجاوزات ہیں، چاہے وہ کسی پیپلز پارٹی کی ہیں، چاہے وہ ایم کی ہیں، کسی کی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری ہٹا دی جائیں گی. اور کیونکہ شہر کا ماسٹر پلان نہیں ہے، ماسٹر پلان بھی بنایا جائے گا، اسی لیے یہ ایڈوائزری کمیٹی جو ہے اس کا رول بہت اہم ہوگا. تمام جو میجر ڈیسیژن ہیں وہ کیے جائیں گے ایڈوائزری کمیٹی کے تحت. اس کو جو ایڈوائزری کمیٹی فیصلہ کرے گی، ایگزیکٹو اس کو اپروو کرے گی، اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی لہت و لال ہوا تو پھر کورٹس کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت ہو چکا، اب مزید کراچی کے لوگوں کی جو مزری ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے لوگوں میں بدامنی، لوگوں میں ایک مایوسی پھیل رہی ہے، اور لوگوں کا سسٹم سے جو ہے نا وہ اعتماد اٹھ رہا ہے. تو یہ بڑا ایک فیصلہ ہے. 3 سال میں آرمی چیف نے کہہ دیا ہے فیسیلیٹیٹر کا رول ہوگا پاکستان کی فوج کا. ایڈوائزری کمیٹی تمام میجر ڈیسیژن لے گی، اور اس میں بزنس مین کو بھی شامل کیا جائے گا، دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا. اور جو فیصلہ بزنس کمیونٹی کر لے گی، یعنی یہ جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرے گی سندھ کی حکومت کرے گی. اور اگر سندھ کی حکومت نہیں کرے گی تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اعلیٰ سطح پر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ پھر آرٹیکل 149 اس کا اطلاق کیا جائے گا. سندھ میں، پروونس میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو اپروچ ہے، یہ اپروچ پورے پاکستان کے لیے ہے. 2 جو صوبے ہیں KPK اور پنجاب، وہاں پر تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، تو عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ سیم پیج پہ ہیں. تو وہ جو بھی ڈیسیژن ہوں گے وہ ان صوبوں میں بھی وہ امپلیمنٹ ہوں گے. اور یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو لوکل باڈی سسٹم بااختیار ہوگا، اور دوسرا اس بات کا میں پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پاکستان کے نظام کو مستقل بہتر بنانے کے لیے ریفرنڈم جو ہے وہ ضرور کرایا جائے گا. اگلے سال کرایا جائے گا ریفرنڈم. اس ملک کے عوام سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ صدارتی نظام چاہتے ہیں، اور اگر جواب آیا ہاں میں کہ صدارتی نظام عوام چاہتے ہیں، تو پھر جو پارلیمانی نظام ہے اس کو ریفرنڈم سے تبدیل کر دیا جائے گا، اور وہ صدارتی نظام ہوگا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پنجاب میں عملی طور پر 2 صوبے بن گئے ہیں. ساؤتھ پنجاب اگرچہ وہ صوبہ نہیں ہے، لیکن ان اضلاع کے لیے، ان علاقوں کے لیے سیکریٹریٹ علیحدہ بن گیا، اور وہاں پر 10 سے زائد سیکریٹری تعینات کر دیے گئے ہیں. تو کراچی کا بھی بالکل ایسا ہی منصوبہ ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے
جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کراچی کی وہ کس طرح سے فیصلہ کرتی ہیں۔ بہرحال یہ آپ کے میں نے گوش گزار کرنا تھا۔ دوستو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔